الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد شيئا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى حمد و ثنا اللہ کے لیے خاص ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں رزق دے رہا ہے، جو ہمیں فوت کرے گا، پھر اپنی عدالت میں کھڑا کرے گا۔ میرا ایمان عقیدہ ہے قیامت کو اللہ توحید پر چلنے کی وجہ سے جنت بھی عنایت کرے گا۔ درود و سلام امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے، جنہیں اللہ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنا آخری پیغمبر، رسول اور نبی بنا کے مبعوث فرمایا ہے۔ اگر دنیا میں ہم ان کی اتباع، اطاعت، فرما برداری اور پیروی کریں گے، میرا ایمان عقیدہ نظریہ ہے قیامت کو اللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت الفردوس کا داخلہ عطا کرے گا انشاءاللہ۔
محرم الحرام کا مہینہ ہے، 1443 ہجری ہے۔ آج سے 1443 سال پہلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تھے، اور پھر اس کے بعد اسلام ترقی پہ ترقی حاصل کرتے ہوئے آج پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ ہم نے اس مہینے کو خاص کر لیا ہے، بلکہ اس سے پچھلے مہینے سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ ہر سال بس اسی کے اوپر گفتگو، اسی کو موضوع بنایا جاتا ہے، اور پھر وہ ہجرت کی راہیں، وہ مدینے آنا، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہانا، یہ شاید ہم موضوع بنانا مناسب نہیں سمجھتے یا سننا مناسب نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں عوام روئے گی، عوام سمجھتی ہے یہ ہمیں بس فضائل و مناقب سنائیں گے تو بس کافی ہو جائے گا۔ 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، 2 جمعے اس کے اوپر گزار دو۔ 1 محرم کو حضرت عمر کی شہادت، پھر وہ موضوع بنا لو۔ 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، بس وہ موضوع بنا لو۔ یہ موضوع بنانا اور ہم نے سننا سنانا، اسی کے اندر اپنی زندگی کو بس گزارنا شروع کر دیا ہے۔ محبت اپنی جگہ پہ، پیار اپنی جگہ پہ، ہم اللہ کے فضل و کرم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے محبت کرتے ہیں، اس کی ہر ادا سے محبت کرتے ہیں۔ میں بات یہ سمجھانا چاہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1456 سال پہلے جو دین لے کے آئے تھے، وہ دین بس ان 3-4 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے فضائل و مناقب تک محدود نہیں ہوتا۔ اس محرم سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ شریف سے مدینہ آئے تھے۔ وہ منظر کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ رہے تھے، میں نے قرآن مجید سورۃ الضحیٰ سے پہلی 5 آیات تلاوت کی ہیں۔ اللہ رحمان فرماتے ہیں، قسم ہے مجھے صبح کی روشنی کی جب روشنی پھوٹتی ہے، قسم ہے مجھے رات کے چھا جانے کی جب اندھیرا غالب آ جاتا ہے، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ اس نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مشرکین آئے، آ کے انہوں نے کہا یہ مسئلے ہیں، ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں، ان کا جواب چاہیے۔ آپ نے فرمایا میں کل ان کا جواب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی نہ آئی، آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، وحی نہ آئی، آپ نے فرمایا کل جواب دوں گا، حتیٰ کہ مشرکین نے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ تفسیر کے اندر 2 واقعات نقل ہیں۔ ایک تو جمیل کا واقعہ ہے، جو لوگوں کو کہہ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ اس کے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، اب اس کی باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ دوسرا واقعہ آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے لوگوں میں معروف کرنا، مشہور کرنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب نے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے، آپ پریشان ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم جب رب نے دیکھا، رب نے قرآن سے سورۃ ضحیٰ نازل فرما دی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، قسم ہے مجھے صبح کے وقت کی، قسم ہے مجھے رات کے وقت کی، نہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوا ہے، نہ اس نے آپ کو تنہا چھوڑا ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ قرآن نازل کرتے، آپ کے دل اطہر پہ قرآن نازل ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں مجھے قسم ہے صبح کے وقت کی، یوں کہہ لیجئے جس طرح صبح آنے سے اندھیرے کو جھٹلا کوئی نہیں سکتا، اندھیرا آنے سے صبح کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اے میرے نبی آپ کے اور میرے تعلق کو بھی کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر آئے گا، ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر آنے والا ہے۔ آج کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے چوک میں لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ لو تفلحوا وتملک العرب والعجم، تم عرب و عجم کے مالک و بادشاہ بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے اپنا ہی چچا بول کے کہتا ہے تب اللہ کا یا محمد، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ قرآن بیان کرتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کو گالی دینے والے یہ چچا بھتیجے کا رشتہ نہیں رہا، یہ نبوت رسالت کا رشتہ ہے۔ میں کہتا ہوں اور قیامت تک کے لوگوں کو کہتا ہوں تم قرآن پڑھو گے، ایک ایک لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں دوں گا، تم یہ پڑھو کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کو جمع کیا، خاندان کے لوگوں کی دعوت کی، دعوت کھا کے سبھی بھاگ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہ سنی کسی نے، اور پھر آپ نے دعوت رکھی، اور اب انداز یہ رکھا کہ پہلے میں گفتگو کروں گا، پہلے خاندان کو دعوت دوں گا، اس کے بعد پھر ان کو کھانا کھلایا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو ان کے سامنے رکھی، اپنی دعوت ان کے سامنے پیش کی۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کے بالکل گمسم بیٹھے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ 12 یا 13 سال عمر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر ایمان بھی لایا اور خون کے آخری قطرے تک آپ کا ساتھی بھی بن گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت پھر عام لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دی، حتیٰ کہ مکہ کے چوکوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار پڑتی، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر آتی ہے آج زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، آپ کو خبر آتی ہے سمیہ کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کو خبر آتی ہے یاسر کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کو خبر آتی ہے صحابہ اکرام کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو خبر آتی ہے حضرت عثمان بن عفان کو ان کا ماموں تنگ کر رہا ہے، آپ کو خبر آتی ہے مصعب بن عمیر کی والدہ اس سے روٹھی ہوئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبریں سنتے ہی جا رہے ہیں، لیکن اپنے صحاب کو حکم دیتے ہیں ان کو کہنا کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا ارادہ کیا، طائف کی بستی میں جا کے لوگوں کو دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ پہلے طائف کے چودھریوں کے پاس جاتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں، بولتے کچھ نہیں ہے، لیکن اپنے لوگوں تک پیغام پہنچا دیتے ہیں یہ شخص جو آیا ہے مکے سے آیا ہے، مکے کے لوگوں نے بھی اس کی بات کو مانا نہیں ہے، مکے کے چودھریوں نے بھی اس کی بات کو مانا نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو یہ دوبارہ یہاں نہ آئے، اس کو اتنا ستایا جائے تاکہ دوبارہ طائف کا رخ نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جہاں جہاں مسجد عبداللہ بن عباس بنی ہے رضی اللہ عنہما، اس مسجد کے سامنے اس کے چوک میں پہنچے طائف کے، وہاں 4 دیواری آج بھی موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چوک میں پہنچتے ہیں، لوگ پتھراؤ کرتے ہیں، ان کے مرد بھی پتھراؤ کرتے ہیں، ان کی عورتیں بھی پتھراؤ کرتی ہیں، ان کے بچے بھی پتھراؤ کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، خون آپ کے چہرہ پر انوار سے بہ رہا ہے، آپ کے سر مبارک سے خون بہ رہا ہے۔ ذرا تصور تو کرو اس واقعے کو، کیسے آج یہ دعوت ہم تک پہنچی ہے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو عالمی دعوت بنایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس طائف کے چوک کے اندر جا کے بیٹھ جاتے ہیں، زخمی ہیں، لہو لہان ہے، چہرہ پر انوار سے خون بہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیچے بیٹھ جاتے ہیں، ایک درخت کی ٹیک لے لیتے ہیں، ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، دوسرا بھی آتا ہے، ایک دائیں بغل سے پکڑتا ہے، دوسرا بائیں بغل سے پکڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے جناب پیچھے سے دھکا مارا جاتا ہے، آپ پھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ، وہ نوجوان، وہ اوباش آپ کے پیچھے پیچھے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے ایک باغ میں آ کے پناہ لی۔ آپ یہاں سے نکلے، زخمی ہیں، لہو لہان ہیں، 60-70 کلومیٹر کا سفر ہے۔ زخمی بندہ سفر کیسے کرتا ہے؟ وہ سفر بھی گاڑی کا نہیں تھا، وہ سفر بھی ہوائی جہاز کا نہیں تھا، وہ سفر بھی جناب پرسکون نہیں تھا، پرستائش نہیں تھا، زخمی حالت ہے، ایک غلام آپ کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکل کے مکہ کی جانب واپس آتے ہیں، آگے مکہ میں پہرا لگا ہوا ہے، آج مکہ میں ہر شخص داخل ہو سکتا ہے۔ ایک شخص ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ شخص مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچایا، قریشیوں کے پاس پیغام پہنچایا، کوئی قریشی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں تک پیغام پہنچایا، خاندان بھی آپ کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کافر نے پناہ دی، ایک کافر نے پناہ دی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ کے لوگ آئے، جس کو بیت عقبہ اول کہا جاتا ہے۔ حج کے موقع پر یہ 40-45 لوگ تھے جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آپ کا انداز تھا، آپ حج کے لیے آئے ہوئے قافلوں میں، حج کے لیے آئے ہوئے لوگوں میں جاتے، ان سے رات کی تنہائی میں ملاقات کرتے، چھپ چھپا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دیتے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات سنتے۔ مختلف لوگ تھے، مختلف انداز تھے، حتیٰ کہ یہ مدینہ یثرب کے رہنے والے لوگ آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات سنی۔ یہ اوس و خزرج کے لوگ تھے، واپس جا کے اپنے لوگوں، یہ خزرج کے لوگ تھے، صرف خزرج قبیلے کے لوگ تھے، واپس جا کے ان لوگوں نے اپنے لوگوں تک بات بیان کی۔ اگلا سال آیا، حج کا موقع آیا، 80 کے قریب لوگ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو مکہ میں ستایا جا رہا ہے، آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، آپ کے قتل کے منصوبے ہم تک یہ خبریں پہنچی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، مکہ چھوڑ کے مدینہ آ جائیے، یثرب آ جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یثرب آ جائیں گے، پھر ہم آپ کا پورا ساتھ بھی دیں گے، ہم آپ کا خیال بھی رکھیں گے، ہم آپ کی خاطر جان بھی دیں گے۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، اپنے چچا کو بلایا، عباس رضی اللہ عنہ کو۔ عباس رضی اللہ عنہ ذرا کمزور تھے، لڑائی جھگڑے والے نہیں تھے، قتل و قتال والے نہیں تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ابھی مسلمان نہیں تھے۔ کہا چچا ان کی بات سنیے، کہا ہم چاہتے ہیں آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مدینہ چلے آئیں۔ حضرت عباس نے بات کو غور سے سمجھا، پھر کہا ذرا میری بات بھی سن لو۔ کہا جی سنائیے۔ کہا تم اس شخص کو مدینہ آنے کی دعوت دے رہے ہو، یثرب آنے کی دعوت دے رہے ہو، جس شخص کے یثرب جانے سے پورا عالم کفر، حتیٰ کہ آج تو مکے کے لوگ مخالف ہیں، کل اس کا مخالف شام اور ایران بھی ہوگا، وہ فارس اور روم بھی اس کے مخالف ہوں گے، وہ تم پر چڑھائی کریں گے، تمہارے بچوں کو قتل کریں گے، تمہاری عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے، تمہیں قتل کر دیں گے۔ کیا تمہیں منظور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانا؟ آگے سے ایک دانا آدمی بولا، اس نے کہا دنیا ساری اجڑتی یا اجڑ جائے، ہم محمد الرسول اللہ کا پورا خیال رکھیں گے۔ لیکن ایک بات ہے، ایک وعدہ اللہ کے رسول علیہ السلام ہم سے کر لیں، ہم وہ وعدہ چاہتے ہیں۔
کہا کیا وعدہ ہے؟ کہا وعدہ یہ ہے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب آ جائیں گے پھر اللہ قوت عطا کرے گا، پھر اللہ طاقت عطا کرے گا، پھر وہ وقت بھی آئے گا جب مکہ فتح ہو جائے گا، کیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں چھوڑ کے واپس اپنے خاندان میں مکہ آ تو نہیں بسیں گے؟ آپ نے وعدہ کیا میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے، مدینے والوں میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا رستہ اپنایا۔ اللہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر آنے والا ہے۔ کل ایک ساتھی تھا جس کا نام ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ عنہ، آج سینکڑوں ساتھی موجود ہیں، کوئی جناب حبشہ میں موجود ہے، کوئی مکہ میں آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، مکہ سے نکلے۔ وہ پورا واقعہ آپ کے سامنے ہے، جب وہ قتل کے منصوبے بنا رہے تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا یا مردہ حالت میں لے کے آئے گا 100 سرخ اونٹ کا حقدار ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلے، آپ نے ایک غار میں جس کو غار ثور کہا جاتا ہے، غار ثور میں جا کے پناہ لے لی۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام غار ثور میں موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین یہ واقعہ یوں بیان کرتے ہیں کہ جب مشرکین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروها وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ واللہ عزیز حکیم۔ اللہ سارا منظر بیان کرتے ہیں کہ جب تم نے میرے رسول کی مدد نہیں کی، پھر اللہ کافی ہے اپنے رسول کی مدد کرنے کے لیے۔ جب غار میں موجود تھے، مشرکین نے نکال دیا تھا، رات کی تنہائی میں مکہ کو چھوڑا تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں یہاں رہنا چاہتا تھا، بیت اللہ میں عبادت کرنا چاہتا تھا، لیکن یہاں کے لوگ مجھے رہنے نہیں دیتے، میں آج چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آپ غار میں پناہ لے لیتے ہیں، مشرک غار کے منہ تک آن پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو دیکھتے ہیں، کہا ابو بکر غمگین نظر آتا ہے، ابو بکر پریشان نظر آتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ غار کے منہ تک آن پہنچے ہیں، ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، یہ تو قریب ہے ہم تک پہنچ جائیں۔ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا، حالات جیسے کیسے بھی آ جائیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے پھر تنہا نہیں چھوڑا، فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے ان پر سکینت کو طاری کر دیا، پھر ہم نے ان کی مدد کی ایسے لشکروں کے ساتھ جو نظر نہ آنے والے تھے۔ اللہ نے کافروں کے کلموں کو، کافروں کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا، اور غالب آئی اللہ کی بات، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے پیچھے مشرکین کے نوجوان تھے، ایک نوجوان سراقہ بن مالک جس کا نام ہے، وہ آپ کے بالکل قریب آن پہنچا، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنستے ہیں، وہ معافی مانگتا ہے، پھر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ 100 سرخ اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی قیمت تھی، اور 100 سرخ اونٹ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کی قیمت تھی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب بڑھتا ہے، پھر گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنستے ہیں، پھر معافی مانگتا ہے، پھر بڑھنے کا ارادہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او سراقہ تیرا کیا بنے گا جب تیرے ہاتھ میں شاہ ایران کے کنگن ہوں گے، شاہ فارس کے کنگن ہوں گے، تیرا اس وقت کیا بنے گا؟ سراقہ کو یہ بات بڑی سمجھ آئی، ہے مشرک، ہے انعام کی لالچ میں پیچھے آیا ہوا، مکے کا بہترین گھوڑ سوار ہے، مکے
کا بہترین تلوار چلانے والا ہے، آگے سے کیا سمجھتا ہے، اس کو بات کیا سمجھ آئی ہے، آگے سے کہتا ہے آج میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میری بھی کچھ باتیں سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا سنا، کیا کہنا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں آپ آج مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ کے اس انداز سے، آپ کی اس گفتگو سے میں یہ سمجھتا ہوں آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، رات کی تنہائی میں جا رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جب واپس پلٹیں گے پھر رات کی تنہائی نہیں ہوگی، دن کے اجالے میں آئیں گے۔ دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں آج آپ اکیلے جا رہے ہیں، یہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق ہیں، آپ اکیلے جا رہے ہیں، کل مکہ میں آئیں گے اکیلے نہیں ہوں گے، ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے، کل اکیلے نہیں آئیں گے، ایک بڑے لشکر کے ساتھ آئیں گے۔ اور تیسری بات ہے میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں۔ اچھا لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدے لیتے تھے، ان کو سمجھ آتی تھی یہ دین رہنے والا نہیں، رکنے والا نہیں ہے، یہ دین مغلوب ہونے والا نہیں ہے، یہ دین غالب ہونے والا ہے۔ سراقہ کہتے ہیں میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، اور یہ وعدہ میں صرف بات کی حد تک نہیں کرنا چاہتا، مجھے لکھ کے دیجئے، جب کل مکہ میں آئیں گے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آئیں گے، مجھے لکھ دیجئے کہ آپ نہ مجھے کچھ کہیں گے نہ میرے خاندان کو کچھ کہیں گے۔ آپ نے فرمایا سراقہ کو لکھ دو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کہا لکھ دو اس کو۔ پھر آپ نے فرمایا پھر میری بھی ایک بات سن لو۔ اس نے کہا جی سناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم تجھے لکھ کے دیتے ہیں، کل واپس آئیں گے تجھے کچھ نہیں کہا جائے گا، تیرے خاندان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، لیکن ایک بات ذرا تو بھی ہم سے وعدہ کر لے کہ ہم یہاں سے جانے لگے ہیں، تو یہاں کھڑا ہو کے جو پیچھے ہمارے آئیں گے ان مشرکوں کو پیچھے مکہ کی جانب دھکیلے گا، ہماری جانب بڑھنے نہیں دے گا۔ کہا جناب پورا وعدہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے لکھوا کے وہاں کھڑا ہو گیا۔ حضرت سراقہ جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے وہاں کھڑے ہیں، جو کافر آتا ہے نا وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا میں سراقہ یہاں کھڑا ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے ابو بکر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزر سکتے ہیں؟ اور جاؤ کہیں اور کی جانب سے تلاش کرو، یہاں سے کوئی نہیں گزرا، یہاں میں کھڑا ہوں۔ مدینہ پہنچے، مدینہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہو رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ 6 دن سے کوئی کاروبار نہیں کر رہے تھے۔ یہ 300-350 کلومیٹر کا سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کر کے مدینہ پہنچے ہیں، وہ کوئی کاروبار نہیں کرتے، گھروں سے باہر نکل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچے ہیں، آپ یہاں پہنچنے کے بعد ان کو پہلا حکم جاری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے لوگو یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام واصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، اے لوگو سلام کو عام کرو، کھانے کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، رات کی نماز پڑھو، رب تمہیں تدخل الجنت بسلام، سلامتی سے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ قافلہ بڑھتا جا رہا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے نبی ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر آنے والا ہے۔ بدر کا میدان ہے، 313 ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ گئے ہیں، بدلہ لینے کے لیے احد میں آ گئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک چھوٹی سی غلطی جو کہ سمجھ میں نہ آ سکی انہیں، وہ غلطی کی وجہ سے 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی لہو لہان ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ ایک پہاڑی پہ چڑھ گئے ہیں، صحابہ اکرام پہاڑی پہ چڑھ گئے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مشرک کے تیروں کی بوچھاڑ ہے، جناب دشمن حملہ آور ہے۔ پہلے اعلان کر دیا محمد صلی
صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، صحابہ اکرام کے اندر غم ہے، اب کیا کریں، جینے کا مقصد ختم ہو گیا ہے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبیر بن عوام بھی کھڑے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص بھی کھڑے تھے، چند انصاری بھی موجود تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، دشمن کے تیروں کی بوچھاڑ تھی، ادھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ تیر چلا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، ساتھ میں جھک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ پر انوار میں دشمن کی کڑی چبھی ہوئی تھی، خون بہ رہا تھا، رخسار سے خون بہ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان گر کے زمین پہ ٹوٹ چکے تھے، منہ مبارک سے خون بہ رہا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی پرواہ کیے بغیر دشمن کا مقابلہ کر رہے تھے۔ حضرت سعد بہترین تیر چلانے والے تھے، اللہ کے رسول جھک کے تیر سعد کو پکڑا رہے تھے، لے سعد دشمن پہ تیر چلا، پھر اٹھا کے پکڑاتے، لے سعد دشمن پہ تیر چلا، اور ساتھ 3 دفعہ حدیث میں تذکرہ آتا ہے کہ 3 دفعہ کم و بیش آپ نے فرمایا، لے سعد تیر چلا، تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں، لے سعد تیر چلا، تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہاڑی پہ آن پہنچتے ہیں، ابو سفیان آواز لگاتا ہے تم میں محمد زندہ؟ کسی کو جواب دینے کی آپ نے اجازت نہ دی، کہا تم میں ابو بکر صدیق ہیں، آپ نے روک دیا جواب دینے سے، کہا تم میں عمر ہیں، آپ نے روک دیا جواب دینے سے، پھر کہنے لگا حبل جیت گیا، لات جیت گیا، منات جیت گیا، آپ نے فرمایا عمر جواب دے، حضرت عمر نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ ابو سفیان پہ ایسا روب اور دبدبا طاری ہوا اس نعرے کا کہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اب دشمن نے سمجھ لیا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اب دشمن نے سمجھ لیا ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے، اب کیا کرنا ہے؟ پیغام بھیجا گیا ایران یہودیوں کے پاس، پیغام بھیجا گیا عیسائیوں کے پاس، ہمارا ساتھ دو، ہم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ساتھ دو، ہم ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ مکہ مدینے سے یہودیوں کو نکالا جا چکا تھا، خیبر کے لوگ چھوڑ کے جا چکے تھے، یہ یہودی سازشیں کرنے میں پورے کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے تھے، یہ بھی اس عالمی دین کو سمجھ چکے تھے، یہ دین رکنے والا نہیں ہے، اس کو ہم تن و تنہا مٹا نہیں سکتے۔ اب ایک دوسرے سے وعدہ کیا، خندق میں آ گئے، نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا اور خندق کھودی جائے، حضرت سلمان فارسی نے مشورہ دیا، خندق کھودی جانے لگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خندق کھودنے والوں میں خود موجود ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں، سردی کے دن ہیں، سردی کی ٹھٹھرتی راتیں ہیں، جو مدینہ میں گئے ہیں انہیں پتہ ہے پورے عرب میں زیادہ تر سردی مدینہ کے اندر ہوتی ہے، پھر رات کی تنہائی میں مسلمان خندق کھود رہے تھے، اندر سے منافق بھی سازشیں کر رہے تھے، اندر سے یہودی بھی سازشیں کر رہے تھے، باہر سے بھی یہودی عیسائی اور عرب کے مشرکین حملہ آور تھے، 10,000 کا لشکر آنے والا تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی خندق کھود رہے تھے، دن رات محنت کر رہے تھے، آپ کے پاس صحابہ آئے، اللہ کے رسول علیہ السلام جی ہم نے پیٹ پہ ایک پتھر باندھ رکھا ہے، میرے نبی نے اپنے کمر مبارک سے اپنے بدن مبارک سے کپڑا ہٹا کے دکھایا، تم نے ایک پتھر باندھا ہے، تمہارے نبی نے 2 پتھر باندھے ہیں۔ حالات یہ ہیں، اللہ قرآن میں بیان کرتے ہیں، سورۃ الاحزاب ہے، سارا منظر بیان کر رہے ہیں، اذ جاءکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون هنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ کہتے ہیں جب وہ تمہارے اوپر کی جانب سے بھی حملہ آور تھے، تمہارے نیچے کی جانب سے بھی حملہ آور تھے، وہ مشرق مغرب اور شمال کی جانب سے حملہ آور تھے، ایک طرف جناب احد پہاڑ تھا،
باقی 3 طرف سے مشرک حملہ آور تھے، پورے مدینے کا گھیراؤ ہو چکا تھا۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی، جب تمہارے کلیجے منہ کو آ گئے تھے، خوف بھی اتنا زیادہ تھا کہ لوگ بڑے ہی پریشان تھے، اور بھوک بھی اتنی زیادہ تھی، گھروں کے بچے بھی بھوکے تھے، عورتیں بھی بھوکے تھیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ بھوک کے اندر ہی خندق کھود رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ قرآن نازل کر کے اس سارے منظر کو بیان کر رہے ہیں۔ جب تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، تمہارے کلیجے تمہارے منہ کو آ گئے تھے، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے، اور پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے مومنوں کی اس قدر بڑی آزمائش کی، ہنالک ابتلی المومنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، ہم نے ان مومنوں کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ منظر یہ ہے، خوف ہے، بھوک ہے، اندر سے منافق حوصلے توڑ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں لے دیکھو خندق لڑنے چلا کھودنے نکلے، یہ بھوکے کام کریں گے، یہ بھوکے کیا کریں گے۔ بنو قریظہ کے یہودی عورتیں جہاں موجود تھیں اس جگہ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بنو قریظہ کا ایک یہودی دیوار پھلانگنے میں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جان حضرت صفیہ نے اس کو نیزہ مارا، وہ گر کے مر جاتا ہے، واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ یہودیوں کو دوبارہ اس جگہ پہ آنے کی ہمت نہیں ہوتی کہ اندر ایک بڑی جماعت موجود ہوگی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے حوصلے بلند کر رہے تھے۔ حالات یہ ہیں کہ یہودی بھی حملہ آور ہیں، حالات یہ ہیں عیسائی بھی حملہ آور ہیں، حالات یہ ہیں مشرکین بھی حملہ آور ہیں۔ اب پتہ نہیں بچنے کی گنجائش بھی بنے گی کہ نہیں بنے گی۔ حالات یہ ہیں بھوک بڑی زیادہ ہے، حالات یہ ہیں خوف بڑا زیادہ ہے، حالات یہ ہیں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیے، آپ کے پاس صحابہ آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ چٹان ٹوٹ نہیں رہی، آپ نے فرمایا کدال مجھے دو، بسم اللہ کہہ کے پہلی ضرب ماری، پھر فرمایا اللہ اکبر، آپ نے فرمایا روم کی چابیاں مجھے دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم یہاں پہ بیٹھ کر روم کے سرخ محلات کو دیکھ رہا ہوں میں۔ پھر دوسری ضرب ماری، پھر فرمایا اللہ اکبر، پھر فرمایا فارس کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم یہاں پہ بیٹھ کر میں مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر تیسری ضرب ماری، پھر فرمایا اللہ اکبر، فرمایا یمن کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اللہ کی قسم یہاں پہ بیٹھ کر صنعا شہر کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔ جبریل میرے پاس آئے تھے، مجھے کہہ گئے ہیں آپ کی امت ان شہروں کو فتح کرے گی، مسلمانوں اب خوش ہو جاؤ۔ پھر اللہ نے کافروں کو بھگایا، پھر آندھی و طوفان چلایا، پھر کافر بھاگ گئے، یہودی بھاگ گئے، جیسے آج بھاگے ہیں نا کابل سے، افغانستان سے، ان کے بڑے بھی بھاگ گئے۔ ایمان والے ہمیشہ ہمت بندھاتے ہیں۔ اچھا منافق کا انداز ہوتا ہے، اللہ اسی سورت کے اندر سورۃ الاحزاب میں 2 آیتیں، ایک آیت چھوڑ کے بیان فرماتے ہیں۔ یہ منافق کہہ رہے تھے لوگوں کو ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روم فتح ہوگا، فارس فتح ہوگا، یمن فتح ہوگا، منافق لوگوں کو کہنے لگے لے دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ شہر فتح ہوں گے، اور ہم پیشاب کرنے کے لیے تو مدینے سے باہر جا نہیں سکتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فارس اور روم اور یمن فتح ہوگا۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر آئے گا۔ پھر حالات بدلتے ہیں۔ آپ نے یہاں مسلمانوں سے کہا آج کے بعد کوئی کافر مدینے پہ حملہ آور نہیں ہوگا، آج کے بعد حملہ کریں گے تو ہم مسلمان حملہ کریں گے۔ پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے تبوک کا سفر بھی کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا کے لیے بھی روانہ کیا لشکر، جس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کو بنا کے بھیجا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکین کے ساتھ معاہدہ بھی کیا جس
کو ہم آج بھی یاد رکھتے ہیں، وہ ایک درخت کے نیچے بیعت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ وعدہ کرنے والے کہ آج عثمان کے خون کا بدلہ لے کے واپس جائیں گے وگرنہ واپس نہیں لوٹیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار، یہ آپ کے ساتھی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا کہ آج ہم تم سے معاہدہ کرتے ہیں، اور معاہدہ بھی ایسا کیا مسلمان ظاہری طور پہ فتح پریشان ہو گئے، لیکن اللہ کہہ رہے تھے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تم نے فتح مبین کو حاصل کر لیا، فتح مبین کو پا لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہ چڑھائی کے لیے لشکر تیار کرنے لگے۔ پھر آپ نے لشکر تیار کیا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر آئے گا۔ رات کی تنہائی میں جس مکہ سے نکلے تھے 10,000 کا لشکر لے کے اس مکہ کی جانب آ رہے تھے، چھپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مکے سے گئے تھے، دن کے اجالے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مکے کی جانب آ رہے تھے۔ رات کے وقت آپ قریب پہنچ کے صحابہ اکرام کو حکم دیا اپنے اپنے قبیلوں میں، بلکہ 10 کی ٹولیوں میں آگ جلاؤ۔ 10,000 کا لشکر ہے، ایک لمبا لشکر نظر آنے لگا ہے۔ ابو سفیان رات کے وقت کہیں باہر آیا ہے، اس نے فوراً پہلے تو ججمنٹ کرنے کی کوشش کرتا رہا، اندازہ لگاتا رہا کہ مجھ پہ رومی حملہ آور ہو گئے ہیں، مجھ پہ فارس کے لوگ حملہ آور ہو گئے ہیں۔ پھر ساتھ ساتھ اپنی بات کی نفی کرتا رہا، نہ روم کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، نہ فارس کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، ہاں ایک کے ساتھ میرا مسئلہ ہے، وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً حضرت عباس کو بلاتا ہے، عباس رضی اللہ عنہ آتے ہیں، آ کے اس سے کہتے ہیں ہاں بھائی کیوں بلایا ہے؟ وہ کہتا ہے دیکھ بھتیجے کے کام دیکھ، اتنا لمبا لشکر لے کے آ گیا، یہ حملہ آور ہونے کے لیے آ گیا۔ حضرت عباس کہتے ہیں ابو سفیان اب بچنے کی کچھ گنجائش نہیں ہے، ابو سفیان اب تو بچ نہیں سکتا، ہاں ایک کام ہے، محمد کا کلمہ پڑھ لے تو بچ جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتا مجھے لے کے تو چل۔ حضرت عباس کہتے ہیں چل میرے ساتھ۔ عباس رضی اللہ عنہ اپنی سواری پہ سوار کر لیتے ہیں، پیچھے بٹھا لیتے ہیں۔ پہلے کہتے ہیں اپنی سواری نکال، وہ کہتا ہے سواری نکالوں گا کہیں مارا نہ جاؤں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ساتھی کے ہاتھ میں آ گیا وہ مجھے قتل کر دیں گے، آج مجھے اپنی سواری پہ بٹھا اور محمد کے پاس لے چل صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس بٹھاتے ہیں۔ حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی جانب بڑھ رہے ہیں، ابو سفیان پیچھے بیٹھے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی ہے، تلوار میان سے نکالی، پیچھے پڑ گئے ہیں۔ سواری جتنی بھاگ سکتی تھی سواری اتنی بھاگ رہی تھی۔ ابو سفیان پسینے میں شرابور ہو رہا تھا، کہا آج قابو آ گیا عمر بن خطاب کے، آج عمر مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ابو سفیان کہتے ہیں اوے عباس ایسے کر جلدی سے محمد کو آواز دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عباس کہتے ہیں خیمے کے قریب جا کے دیں گے، وہ کہتے ہیں میری گردن نہیں رہے گی، جلدی سے آواز دے۔ حضرت عباس دور سے آواز لگاتے ہیں اے محمد میں تیرا چچا عباس آیا ہوں، میری بات سن لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً خیمے سے باہر نکلے، ابو سفیان کو دیکھ کے مسکرائے، حضرت رسول اللہ کو دیکھ کر حضرت عمر ٹھہر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام ایک اشارہ کریں میں ابو سفیان کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی دعوت والے تھے، آئے ہوئے مشرک کو پھر اپنے سامنے قتل نہیں کرواتے تھے۔ پھر ابو سفیان نے وعدہ بھی کیا، ارادہ بھی کیا اور کہنے لگا مجھے بس اتنی پناہ دے دیجئے کہ آپ مجھے اور میرے خاندان کو کچھ نہیں کہیں گے، مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ آپ نے فرمایا ایسے کر صبح کے وقت نا تو نے وہ فلاں ٹیلے پہ کھڑا ہونا ہے، فلاں وقت میں آ جانا، اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جانا،
اس نے کہا ٹھیک ہے جی ٹیلے پہ کھڑا ہو جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا اگر لشکر لے کے آیا نا تو مارا جائے گا۔ اس نے کہا تنہا آؤں گا۔ اب ٹیلے پہ آ گیا ہے، عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے آیا ہے، ابھی بھی کچھ پتہ نہیں ہے کوئی مسلمان مجھے قتل نہ کر دے، اتنے بڑے لشکر کے اندر کسی کو شاید خبر نہ ہو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابو سفیان کو معاف کر دیا ہے۔ اب ٹیلے پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پہلے ایک قبیلے کا لشکر مکے کی جانب بڑھا ہے، اس لشکر کو دیکھ کے پوچھتا ہے حضرت عباس سے یہ کون سا قبیلہ ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں قبیلہ ہے۔ اس نے کہا اس قبیلے سے میں ڈر گیا، یہ قبیلے کی میرے سامنے کیا جرت ہے؟ دوسرا قبیلہ آتا ہے، کہتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں انصاریوں کا قبیلہ ہے۔ کہا ان سے ڈر گیا، ان سے ڈرنے میں مجھے کیا بات تھی، کیا پریشانی تھی؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر میں موجود تھے وہ مکہ کی جانب بڑھ رہا تھا، صحابہ اکرام پڑھتے جا رہے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کر لی ہے، ہم تو مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب یہ بات، یہ ترانہ سننے کے بعد کہتا ہے مجھ میں جرت اور ہمت نہیں ہے ان کا مقابلہ کرنے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح حاصل کرنے کے بعد آنکھوں میں آنسو ہیں۔ یقیناً آپ کے ذہن میں آیا ہوگا جب مکے میں آپ داخل ہو رہے ہوں گے یہ وہ چوک ہے جہاں مجھے مارا جاتا تھا۔ یقیناً آپ سوچتے تھے یہ وہ چوک ہے جہاں میرے بلال کو لٹایا جاتا تھا۔ یقیناً ذہن میں خیال ہوگا یہ زنیرہ کی آنکھیں یہاں نکالی گئی تھیں، یہاں مصعب کو ستایا جا رہا تھا، خبیب کو لٹکایا گیا تھا، حضرت خباب بن ارت کی بات آپ کے سامنے آئی تھی، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے سارا منظر موجود تھا، لیکن صبر استقامت دیکھیے۔ اعلان کر رہے تھے جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا میں محمد کی جانب سے اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے، پھر اعلان جاری کیا جو بیت اللہ میں چلا گیا میں محمد کی جانب سے اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے، پھر اعلان جاری کر دیا جو اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے گا میں محمد کی جانب سے اس کے لیے بھی عام معافی کا اعلان ہے۔ بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ بیت اللہ جس میں عبادت آپ کو اجازت نہیں تھی کرنے کی۔ بیت اللہ کے اندر ایک شخص، آپ نے عثمان سے کہا چابیاں دو، جس کے پاس چابیاں تھیں، اس نے کہا محمد تو مجھ سے چابیاں مانگتا ہے، کس حیثیت اور کس جرت سے چابی مانگتا ہے تو؟ آپ کو چابی بھی نہیں ملتی تھی، آپ بھی تو مکے کے رہنے والے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر و استقامت کے ساتھ اپنی دعوت جاری رکھی، اپنے منہج پہ کھڑے رہے، اپنے صحابہ کی تربیت اس منہج پہ کروائی۔ آج رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے کیا سمجھتے ہو، تمہارے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے؟ وہ کہتے ہیں جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا ہم سمجھتے ہیں آپ آج ہمیں معاف کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں جاؤ تم سب کو میں نے معاف کیا۔ پھر بلال کو آواز دی، آپ کو بڑا یاد تھا اسی گلی کے اندر، انہی بازاروں کے اندر بلال کو گھسیٹا جاتا تھا، بلال تکبیر کے نعرے بلند کرتا تھا، اللہ احد اللہ ایک ہے، بلال تکبیر بلند کرتا تھا۔ کہا بلال کدھر ہے؟ آپ کے بالکل قریب تھا لیکن آپ اونچی آواز سے بولتے ہیں بلال کدھر ہے؟ لوگوں کو ذرا سنانا تھا تاکہ سب کے کان کھول کے سن لیں سب اپنے کان کہ آج رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بلال کدھر ہے؟ کہا اللہ کے رسول جی حاضر غلام آپ کا۔ کہا بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جا، کل تو گلیوں میں لیٹ کے تکبیر بلند کرتا تھا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے تکبیر بلند کر آج۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ کہتے ہیں ہر آنے والا دن پہلے سے بہتر آنے والا ہے۔ پھر آج مکہ میں مسلمان داخل ہو گئے اور پھر کل 1.5 لاکھ کے قریب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے جو حج کا خطبہ سن رہے تھے۔ مسلمانوں یہ دعوت رکنے والی نہیں ہے، کوئی کافر اس دعوت کو روک نہیں سکتا، یہ دعوت محدود نہیں ہے چند لوگوں تک، چند صحابہ تک، چند شہادتوں تک۔ مسلمان شہادتوں پہ غمگین نہیں ہوتا، ہر سال ایک ہی بات نہیں ہے۔ ہجرت کو پڑھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیے، آپ سیرت کو پڑھیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔